سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی جب چنو تاریخ راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ عزیز سامعین، ہم سب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ سے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے وہ مجھ پر اتنا ہی زیادہ کثرت کے ساتھ اتنا ہی بڑھ چڑھ کر درود پاک پڑھا کرے۔ عزم کر لیں کہ روزانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 100 بار درود پاک پڑھنے کا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ عزیز سامعین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک شخص جہاد ہے۔ ہر قسم کے درود و سلام مصطفیٰ جانے جانا آمینہ کے لال ہم سب کے نبی کے لیے۔ میں آپ کے سامنے قربانی کے متعلق سے کچھ گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو مالک میری زبان پر حق گوئی فرما اور جو جملے بولے جائے ہمارے سینوں میں اتار دے۔ عزیز سامعین، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم دیتے ہیں قربانی کا، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے عید کا دن ہے اور اس دن جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور نبی محتشم فرماتے ہیں ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں خون بہانا ہے۔ عزیز سامعین، پہاڑوں کی وادی پر ایک قافلہ اترا اور قافلہ میں 3 شخص شامل ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا، ایک اس بچے کی والدہ۔ قافلہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے وادی ذی ذر میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت حاضرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حکم ہوتا ہے ابراہیم اسے وادی ذی ذر میں چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی ساتھ لیتے ہیں اور وادی ذی ذر میں چھوڑ دیتے ہیں، جہاں نہ سایہ دار درخت ہے، نہ پھلدار درخت ہے، نہ مکان ہے، نہ آبادی ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں، وادی ذی ذر میں چھوڑا ہے۔ عزیز سامعین، جب پڑھتے نا تو پاک باز بی بی نے کہا کہ میرے سرتاج اس بیابان پر مجھے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 99 سال کی عمر اور رب سے مانگ کر بیٹا عطا کیا گیا ہے، اے میرے سرتاج اس غربت اور مفلسی میں مجھے چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر پاک باز بی بی نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو آپ خیر سے جائیں۔
پھر میرا رب کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ عزیز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے نا تو اسلام میں نبی کریم علیہ السلام کے دین میں ان کا طریقہ رائج ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کے داداؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحجہ خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، 100 اونٹ لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، پھر سوتے ہیں، حکم ہوتا ہے ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 9 ذی الحجہ اٹھتے ہیں اور 200 اونٹ قربان کر دیتے ہیں، پھر تب 10 حج کو سوتے ہیں تو پھر کیا خواب دیکھتے ہیں، ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، مالک کیا قربانی کروں؟ تو ندا آتی ہے کہ وہ چیز میری راہ میں قربانی کرو جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر مجھے کچھ پسندیدہ ہے تو وہ میرا لحظ جگر ہے، بیٹا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلے، حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست گھر جانا ہے۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، عزیز سامعین، ماں تیار کرتی ہے، لباس سے مزین، خوشبو سے معطر کرنے کے بعد اپنا ہاتھ سے بچے کو پکڑ کے ماں کے ہاتھ میں تھماتی ہے۔ ماں ذرا غور کریں، سوچیں، ایک باپ اگر بیرون ملک جائے اور جب وہاں سے پلٹتے ہیں نا اپنے بچے کے لیے کئی اقسام کے کھلونے لے آتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے سامان لاتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں اللہ کے خلیل کو جو حکم ہوتا ہے وہ حکم کیا ہوتا ہے، خلیل جاؤ اپنے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز قربانی کرو۔ اللہ کے نبی جب لوٹتے ہیں نا اپنے گھر کی طرف تو آستین میں کیا چھپا ہوا ہے، چھری ہے اور رسی ہے۔ عزیز سامعین، دلغزاز منظر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام لیتے ہیں بیٹے کو اور وادی مینا کی طرف پہنچتے ہیں تو شیطان، ان کو تو بانا چاہیے تھا، اس نے سوچا کہ میں تو وعدہ کیا کہ اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اب وہ انسانی شکل میں ماں حاجرہ کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا دیکھو تمہارے بیٹے کہاں ہے؟ تو وہ باپ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے دوست کے گھر دعوت، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام اسے ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ ماں کہتی ہے کوئی باپ بھی ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کر اسے ذبح کرنے کے لیے۔ ماں کہتی ہے پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، اللہ کے نبی کی خواب نہیں ہے، وہ تو وہی ہے، تو ہٹ جا، ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل رب کے نام پر قربان۔ عزیز سامعین، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تمہیں تمہارے باپ ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر باپ ذبح کرنا چاہتا ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مردود
ہٹ جا، اب کوئی چارہ نہیں، پھر باپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ ابراہیم تم نے تو خواب ہی دیکھا ہے اور منتوں سے بیٹا طلب کیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، اور بھی بہانے ہیں، تم اسے کیوں ذبح کرتے ہو؟ جب حضرت جبرائیل آئے اور حکم دے تو کوئی اور بات۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکری اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں تو شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں مارتے ہیں، پھر شیطان وہاں سے ہٹتا ہے، پھر اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں، شیطان وہاں سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ہٹ جا، میرے اور رب کے بیچ میں رکاوٹ نہ بن۔ دیکھیں دین میں اب ایک انسان اگر پتھر بھی مارے اسے اجر دیا جاتا ہے، کون مارے؟ حاجی مارے، ایک بار نہیں 3 بار مارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو رائج کر دیا، اب اسے مارنے پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ پتھر اٹھائے اور مارے، شیطان نہیں ہے لیکن اللہ پسند۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم سے سوال کیا گیا تھا، یا رسول اللہ یہ بتائیں ایک بندہ پتھر اٹھا کر مارے اسے اس میں کیا اجر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تو تمہیں حشر کے میدان میں معلوم ہوگا کہ اس کا کتنا اجر دیا جاتا ہے حشر کے میدان میں۔ عزیز سامعین اب دیکھیں منہ کی وادی ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری، اب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تو بتا۔ اب بیٹا اگر خاموشی اختیار کر لے اور چہرے پہ مسکان باقی رہے تو یہ بھی اجازت ہی ہے۔ اب باپ سے بڑھ کر بیٹا جواب دے رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ میرے باپ ذبح کی بات کر، تمہیں جو حکم ہے وہ کرو، کرو ڈالو، ذبح کرنا ہے تو ذبح کرو، جگہ جگہ سے جس میں وہ کاٹنا ہے تو کاٹ ڈالو، انشاءاللہ مجھے آپ صابر پائیں گے، مجھے صابر پائیں گے۔ اب پھر کہتے ہیں کہ ابا جان 3 وصیت ہے، ایک وصیت تو یہ کہ آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، اور دوسری وصیت یہ کہ مجھے رسیوں سے جکڑ دیں اور ماں سے نہ کہا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو اپناتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان یہ باندھ لیں کہ پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، حضرت اسماعیل کی پیشانی میں کہیں خوبصورت چہرہ دیکھ کر رکاوٹ نہ بنے، ابا جان اور رسیوں سے اس لیے باندھ دیں تاکہ آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو نبی کے بھی والد ہیں، ابا جان کہیں جب ذبح کیا جائے اس وقت میں تڑپوں اور تڑپنے کی وجہ سے خون کے قطرے کبھی آپ کے جسم پر نہ پڑ جائے اور یہ مجھ سے بے بھی نہ ہو، اس لیے آپ مجھے باندھ دیں۔ باندھ دیا گیا، جیسے ہی باندھا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیاری کر لی، حضرت اسماعیل فرمانے لگے ابا جان رسیاں کھول دیں۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ کیا ذبح نہیں ہونا؟ ابا جان رسیاں کھول دے، اس لیے کہ کل کا مورخ اگر لکھے گا تو وہ تاریخ میں یہ لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا اور بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے باپ نے رسیوں سے جکڑ کر کے ذبح کیا ہے، بلکہ آپ رسیاں کھول دے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ باپ بھی ذبح کرنے پر راضی تھا تو بیٹا بھی ذبح ہونے پر راضی تھا۔ عزیز سامعین رسیاں کھول دیا گیا،
اب تیز چھری، آنکھوں پر پٹی، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلاتے ہیں، نازک گلا اور گلا بھی تنا ہوا۔ عزیز سامعین، جب دونوں راضی ہو جاتے ہیں نا، جب چھری چلائی جاتی ہے تو کاٹتی نہیں ہے، گلا کٹتا نہیں ہے، گلا نہیں کٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہوتے ہیں چھری سے، ایسے کیوں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا کام کاٹنا ہے، کاٹتا کیوں نہیں؟ اس وقت سکین، چھری زبان آگ سے پکار اٹھتی ہے، ابراہیم آگ کا کام بھی تو جلانا تھا نا، آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، لیکن آگ جلایا کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم ہوا، تم ایک بار کہتے ہو کاٹتا کیوں نہیں؟ اور رب کہتا ہے خبردار، ایک بال برابر بھی نہیں کاٹتا۔ خلیل کی مانی جائے یا رب کی مانی جائے، اللہ اکبر۔ اب یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ چلو بہانہ مل گیا، نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز کرتے ہیں اور قریب ہی پتھر پڑا ہوتا ہے، زور سے مارتے ہیں، پتھر چاک ہوتا ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام زور سے چھری چلاتے ہیں، احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے قربانی دے دی، احساس ہو جاتا ہے گلا کٹ گیا۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل ایک جگہ کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت جبرائیل امین بھی ہے، ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دمبا فدیہ ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ پکارتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب پکارتے ہیں نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ساتھ کھڑے تھے حضرت جبرائیل امین، کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب ان تینوں نے یہ جملے کہے تو رب کو اتنا پسند آیا، پھر انہوں نے حکم دے دیا اور لوگوں کہو نا 9ویں جلد کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک کہو لا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کہو۔ سب پر واجب قرار دیا گیا ایک بار۔ عزیز سامعین، یہ باقی رکھا گیا، یہ قربانی یعنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ قربانی ہے۔ اللہ کے خلیل نے بیٹے کو سپرد کر دیا، پھر انعام میں کیا ملا؟ انعام میں کیا ملا؟ جب بیٹے کو سپرد کر دیا نا، رب ہو کر کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تم پر سلام ہو۔ بڑا راضی ہو گیا رب، ابراہیم تم پر سلام ہو۔ عزیز سامعین، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جو قربانی کرتے ہیں اس میں کیا اجر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے، اللہ پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ عزیز سامعین، اور حضور فرماتے ہیں فردا جانور ذبح کیا جائے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے سواری ہے۔ عزم کریں قربانی دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنے کے لیے۔ ہم قربانی سے پہلے غریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر فاقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ وہ 2 جانور ذبح کی، 2 جانور کی قربانی۔ تو میں نے پوچھا علی یہ تم 2 جانور کی ذبح کیوں کرتے ہو، 2 قربانیاں کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ حالت یہ ہے کہ تاریخ پڑھیں گے تو امام حسن اور امام حسین 3 دن تک کھجور سے روزہ رکھتے اور کھجور سے افطار کرتے، فاقہ۔ لیکن قربانیاں 2، فرمایا علی یہ 2 قربانیاں کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے فرمایا علی تم دو قربانی دو گے، ایک اپنی طرف سے ایک میری طرف سے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے قربانی دی اور دعا کی کہ میرے رب اسے قبول فرما میری طرف سے، میرے آل کی طرف سے، میرے امت کی طرف سے۔ امتی کو بھی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے بھی قربانی دیا کریں۔ عزیز سامعین، قربانی اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین جانور ذبح کرنا یہ قربانی ہے، اور قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قربانی کا پیسہ صدقہ دے دیں، یہ کرتے وہ کرتے، اس سے قربانی آپ کا ادا نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنا پڑے گا۔ اور قربانی سے پہلے روزہ بھی رکھتے ہیں، کوئی 3 روزہ رکھتے ہیں، کوئی 2 روزہ رکھتے ہیں۔ عید کے دن تو روزہ نہیں ہے اسلام میں، عید سے پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی بات ذہن نشی کر لیں، سارے دن اگر روزہ رکھیں گے چاند اٹھتے ہی وہ بھی منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ یہ سنت ہے۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا اجر اتنا ہے کہ ماں قبل کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے قربانی سے ایک دن پہلے کی روزہ، اور اس کے آگے پیچھے 2 روزہ رکھنا 3 روزہ رکھنا یہ شرط یہ سب نہیں ہے۔ اگر جو رکھنا چاہے تو 3 کیا 5 بھی رکھے، 7 بھی رکھے، 9 بھی رکھے۔ عزیز سامعین، اللہ کی رضا قربانی ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں قربان کب ہوگا؟ جب اللہ کو پہچان لے گا۔ انسان اللہ کو کب پہچانے گا؟ جب رب کو رب مانے گا تب جا کے پہچانے گا۔ انسان اللہ کو پہچاننا ہی نہیں چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہی نہیں چاہتا ہے، دین سے جڑنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ عزیز سامعین، ہم سب نبی کریم کا کلمہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جانے جانا کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ان کے کردار کو اپنانا چاہیے، ان کے افعال کو اپنانا چاہیے۔ حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہے اس کو اپنانا چاہیے، اسے اپنے زندگی میں لانا چاہیے، لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ نہ ہمیں نماز سے مطلب ہے، نہ ہمیں دینداری سے مطلب ہے، نہ ہمیں تعلیم سے مطلب ہے، نہ ہمارا کردار دیکھیں، ہمارا رویہ دیکھیں، ہمارا اخلاق دیکھیں، ہمارا بولنے کا طریقہ دیکھیں۔ دیکھیں نا ہم اپنے آپ کو، جب بولتے ہیں تو تلخ بولتے ہیں، جب کسی کو کچھ کہتے ہیں تو اس میں بھی عنایت ہوتی ہے۔ ہم اصلاح بھی کرتے ہیں تو اس طرح اصلاح کرتے ہیں کہ ہم دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے ہیں بلکہ دروازہ کو توڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، میں اپنے آپ میں سدھار پیدا کروں اور آپ اپنے آپ میں سدھار پیدا کریں۔ قربانی کے دن جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اپنے انا کو ذبح کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ انانیت کچھ بھی نہیں ہے رب کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے انا والے جس نے رب کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی نیست نابود ہو گئے۔ ہم کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو رب کو سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، پیشانی جھکا لیں، رب رسول کو مان لیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دیندار بن جائیں، نیک اعمال کریں، صدقہ ادا کریں، زکات دیں، پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بچوں کو تعلیم دیں، دین سیکھیں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ آج گھروں پر قرآن ہے کھولتے نہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے۔ مصطفیٰ کریم جب تلاوت کرتے تھے تو ظالموں نے کنڈے رکھے ہوئے تھے کہ جب حضور تلاوت کرے تو تم شور و شرابہ کرنا تاکہ کوئی سن نہ پائے۔ اور یہاں ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی قرآن رکھا ہوا ہے، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عزیز سامعین، دین کی روح کو سمجھیں۔ مسجد ویران ہے، درسگاہیں خالی ہے، کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کبھی تو یہ احساس پیدا کریں کہ ہم ہی غلط ہیں،
کبھی اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہر وقت سامنے والا بندہ ہی غلط ہوتا ہے۔ کیا میں غلط نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ غلط نہیں ہو سکتے؟ عزیز سامعین، دیکھیں اپنے آپ میں، جھانکیں، ذرا غور کریں، ذرا اپنے آپ میں ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ یار اگر جھک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ وہ اذیتیں دیتے ہیں، انہوں نے تکلیف دی ہے، تو آپ درگزر کرنے کا معاملہ؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ عاجزی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب بندہ جھک جاتا ہے تو رب پھر خوش ہوتا ہے اور پھر فرشتوں سے کہتا ہے، وہ فرشتوں دیکھو نا، میرا بندہ میری رضا کی خاطر اپنے انانیت کو ختم کر دیا۔ عزیز سامعین، ایک اعلان یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں قربانی ہم لوگوں کا تہوار ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں قربانی کی، تو اس دن بھی ہم غفلت کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ اس دن بھی کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لاپرواہی۔ اس دن بھی تو خوش ہو جایا کریں، اس دن خوشی کا دن ہے مسلمانوں کے۔ اور جو نماز کا یہاں پر وقت مقرر کیا گیا ہے وہ 7 بجے جلوس نکالی جائے گی اور 7:15 کو جماعت ادا کی جائے گی۔ 7 بجے جلوس نکالی جائے گی اور 7:15 جماعت رکھی گئی ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ 7 بجے جلوس نکالی جائے گی یہاں سے اور 7:15 کو جماعت ادا کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی۔ عزیز سامعین، تو اس سے پہلے ہم سب حاضر ہو جائیں اور قربانی دینے کا عزم کر لیں۔ بہتر اسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جانور سواری کے طور پر تمہیں دے دیا جائے گا اور صدقہ فطر جو عطا کرتے ہیں وہ زیادہ راہ کے طور پر دے دیا جائے گا، اور کہے گا کہ تمہارے پاس سواری بھی ہے اور زیادہ راہ بھی ہے اور تم سفر کرو۔ قیامت کے دن یہ منظر دکھایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ہم تمام کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو نکھارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال ہم تمام کی چھوٹی بڑی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب ذوالجلال صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، آپس میں بھائی چارہ بنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما، سنتیں ادا کریں۔ چل سنت ادا کریں۔